کہ آج کا پروگرام صوفیت کے لحاظ سے جو منایا گیا، یہ حقیقی بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام کا جو اس کی روح ہے وہ تصوف ہی ہے، روحی اسلام اس کو کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا جب تک ہم تصوف کے رنگ میں نہیں رنگیں گے تب تک امن، سلامتی، چین، بھائی چارگی، اخوت کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہی وہ شخصیات ہے جنہوں نے واقعی اسلام کا حقیقی جو پکچر ہے، جو حقیقی پیغام اللہ، پیغام قرآن، پیغام پیغمبر اعظم گھر گھر پہنچایا، اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں انہوں نے کلیدی ان کا رول ہے وہ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، لوگوں کو صحیح اسلام اور صحیح تصوف جس کو ہم بولیں گے لوگوں تو پہنچانا ہے، اور ان بزرگ شخصیات جو صوفیہ کرام ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان کے ذریعے سے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، سماج میں جو آپ دیکھیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں حقیقی تعلق بنانا ہے تو یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے اگر آپ سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کا پہلی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ وہ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو انعام یافتہ بندوں میں ایک صالحین جو بڑی صوفیوں کی جماعت ہے وہ سر دست ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ ان کے راستے پر چلیے جو میری طرف آ چکے ہیں۔ بہت ضروری ہے، ہمارے دیش کے پردھان منتری جنہیں آہوان کیا ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس، اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سدبھاونا کاریہ کیا گیا ہے۔ یہ شری نگر سے شروع کیا گیا ہے، کشمیر ٹو کنیا کماری کا پروگرام ہے، ہر اسٹیٹ میں ہوگا، لیکن کشمیر ایک ایسا واحد اسٹیٹ ہے ہمارے پاس، یہاں پہ سب سے اچھا مثال ہے ہمارے پاس صوفیزم کا اور کشمیریت کا، محبت کا پیغام، ایکتا کا پیغام، اس کو ہم پورے دیش میں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ حاجی سید سلمان چشتی، گدی نشین، درگاہ اجمیر شریف اینڈ چیئرمین چشتی فاؤنڈیشن، آج شری نگر کشمیر میں جو تصوف پہ، صوفیزم میں، صوفی واد اور کشمیریت کے اوپر ایک عظیم کانفرنس رکھی گئی، جس میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کشمیری عوام، نوجوان بچے بچیوں نے، کالج اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ بڑی تعداد میں شرکت کری، اور بزرگ بھی یہاں پہ آئے، درگاہوں کے ریپرزینٹیو بھی یہاں پہ، جتنی خانقاہوں کے ریپرزینٹیو بھی یہاں پہ آئے، جتنی مختلف ادارے ہیں یہاں پہ تصوف سے ان سے جڑے ہوئے لوگ یہاں پہ آئے، اور بڑے ہی رسپیکٹڈ ایل جی صاحب، منوج سنہا صاحب نے یہاں پہ اتنا وقت دیا، اپنے خطاب کے اندر تمام لوگوں کو ایڈریس کرا۔ یہ میرے خیال سے بہت بڑی ایک قبولیت ہے، مقبولیت ہے، اور کشمیر کی زمین سے یہ پیغام تصوف کا، صوفیت کا، انسانیت کا ہمارے بھارت دیش کی جانب سے پوری دنیا میں جائے، اسی نیت سے یہاں پہ یہ پہلی صوفی واد کی کانفرنس کشمیری عوام کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نوجوان اس کے پیغام لے کے جائیں، اور اس ہال کے باہر بھی جو الگ الگ خطے سے، جموں کشمیر سے لوگ یہاں پہ آئیں، اس پیغام کو لے کے گئے۔ تو ہم مبارکباد دیتے ہیں کشمیری عوام کو، آرگنائزرز کو، اور بالخصوص ایل جی صاحب کو، جن کی کوششوں کی وجہ سے، کاوشوں کی وجہ سے آج جو یہاں ماحول بنا ہے، کس طریقے سے یہاں پہ کوئی بند نہیں ہوتے ہیں، لوگ خوش ہیں، لوگ اس سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اور ان کی جو پیغام ہے اولیاء اللہوں کا، بزرگان دین کا، اور یہاں پہ جتنے بزرگ ہیں، اولیاء ہیں کشمیر، وادی کشمیر کو جو کہا جاتا ہے کہ اولیاؤں کی وادی، تو اس سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو ایک وائس ملتی ہے، امپاورمنٹ ملتا ہے کہ یہاں سے کشمیر وادی سے بھی باہر پیغام جائے۔ حقیقت میں جو صوفیزم امن، آشتی اور نور اور فیض اور روحانیت کا نام ہے، چونکہ جو کشمیر ویلی ہے، جو جموں کشمیر ہے، جس کو کشمیری میں پیرور کہتے ہیں، اس میں جو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، مختلف مذاہب، یہاں پہ گردوارہ بھی ہے، چرچ بھی ہے، مندر بھی ہے، ساتھ ساتھ جو ویلی میں جو جتنے بھی اولیاء کراموں کا جو مسکن ہے، تو اس میں مطلب اس وقت حقیقت میں پوری دنیا میں، جموں کشمیر نہیں، پوری دنیا میں امن کی ضرورت ہے، آشتی کی ضرورت ہے۔ تو یہ پیغام یہیں سے جائے گا، کیونکہ یہ مرکز ہے، یہ روحانیت کا مرکز ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں اوورال جو دنیا میں جو حالات ہے، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پورا یقین ہے کہ جو ہی اگر اس پوری دنیا میں جو امن آئے گا، صوفیوں کے ساتھ آئے گا۔ جی، میں پیرزادہ شاہد جیلانی مخدومی، سجادہ نشین، بقیہ علی حضرت سلطان العارفین، محبوب العالم مخدوم شیخ حمزہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ کپوارہ سے اور وادی لولاب سے ہوں۔ الحمدللہ آج بہت خوشی ہوئی یہاں پہ جو یہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ اولیاء کرام ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، نیک بندے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الرجال فی القریٰ، یہ اللہ کے ولی بیابانوں میں پائے جاتے ہیں، جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، یہ فار فلنگ سے ایریاز میں انہوں نے یہ یہاں آ کر دین کو پھیلایا، امن کو پھیلایا،
शांति को फैलाए। इनके पास हर कोई बगैर मजहब, बगैर रंग के, बगैर नस्ल के हर कोई आता था, बगैर रंग व नस्ल के हर कोई, बगैर मजहब व मिल्लत के। तो हर एक के लिए अमन का प्रोग्राम होता था, हर एक के लिए को इंसानियत सिखाते थे। टादे मस्जिद, टादे मंदिर, टादे सब कुछ रहता, एक मोमिन दा दिल ना टादे, रब दिल्ला भी रहता किसी। तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि सूफीज़म या औलिया किराम का मिशन है, बहुत अच्छा है, ताकि अगर ऐसे प्रोग्राम से नई नस्ल जो है वो बेदार हो जाएगी, वो इस्लाम की तरफ रागिब हो जाएगी, वो इंसानियत की तरफ रागिब हो जाएगी। हम पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं।